اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، ایز یوزول جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے نواسب کو طرح طرح کی تکالیف اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں عزاداران سلطان کربلا کو دیکھ کر، کیونکہ ظاہری بات ہے انہیں ان کے اجداد کے ظلم و جفا یاد آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سلطان کربلا کو شہید کیا تھا. یہ ایک اپنی جگہ بحث ہے. مولوی راشد صاحب جنہیں ہم درجنوں دفعہ ان معاملات پر جواب دے چکے ہیں، وہ اپنی ضد پر، ہر دھرمی پر، جہالت پر اڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بیسیکلی مسئلہ یہ سب کو مرزا انجینئر سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو مرضی بول جائیں گے آگے سے وہ چپ ہو جائے گا، جواب نہیں ہوگا اور بھاگ جائے گا. نہ ایسی بات نہیں ہے. وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ان کے دلائل کی طرف. اور پھر یہ آج کے موضوع کے جو بی بی نے بد دعا دی تھی شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات، ان سب کو آپ پہلے ان کے سو کالڈ دلائل دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج انہیں آئینہ دکھاتے ہیں. رہ گئی بات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعیان کوفہ کو بد دعا دینے کی، تو ہم اپنی اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، اہل تشیع کی کتابوں سے وہ روایت اور وہ خطبہ جو کہ اہل تشیع کی کتنی کتابوں میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ کتاب الاحتجاج اور یہ مقتل الحسین کتاب عبد الرزاق الموسوی المکرم کی. یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم جلال العیون زندگانی چہاردہ معصوم سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعیان کوفہ کو جو خطاب میدان کربلا میں کیا اس کو نقل کیا ہے الارشاد میں. جی عزیزان گرامی قدر، ایز یوزول وہی باتیں جو پچھلی ویڈیوز میں کی ہیں. اور عزیزان بھی یہ حال ہی میں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ماہ محرم جب سٹارٹ ہوا تھا عشرے میں ہی، سلطان کربلا کے دفاع پہ اور عزاداری کے دفاع اور یزیدیت کے ابطال پر. ہم نے تفصیلاً ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ مولا حسین کے قاتل شیعہ تھے یا صحابہ، جو حضرت شریعت الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ اور مولا سجاد کی بد دعائیں مفتی راشد دکھا رہے ہیں شیعہ کتابوں سے. اس پر ہم نے تفصیلاً جواب دیا تھا کہ وہ کون تھے جن پر آل محمد نے بد دعائیں کی، تبرہ کیا. وہ سارے صحابہ تھے، خط لکھ کے بلانے والے، سارا معاملہ عزیزان. اور وہی ایز اٹ از جلال العیون کا حوالہ سیم ایز اٹ از عبارت احتجاج تبرسی میں بھی موجود ہے. پھر وہی عبارت جو سلطان کربلا سے ایک روایت منسوب ہے الارشاد میں اور مقتل مکرم. اللہ کے بندے، پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ان ساری عبارتوں کا جواب دیا تھا. وہی ریپیٹ کر کے سامنے جانے کا کیا مطلب ہے؟ دلائل ختم ہو گئے ہیں، ڈھیٹ بنائے بس. مولوی راشد صاحب میں کہتا ہوں دیانت داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، کوئی مردوں والی بات کریں. کیوں یہ آپ لوگوں نے خسرناک پروگرام لگائے ہوئے یہ ہجڑوں والی حرکتیں کرتے ہیں؟ جب ایک چیز کا آپ کو جواب مل گیا کیوں ضد کرتے ہو بھائی؟ اور ان روایات کا ہم نے تو جواب دیا. ہمارے علماء نے تحریری طور پر، تقریری طور پر کتابیں لکھی، اسماء و رجال کی بحث کی ہے، ایک ایک چیز کو باقاعدہ کلیئر کیا. پھر وہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ دیکھو جی انہوں نے کہا تھا جی تم ہم پہ رو رہے ہو تو ہمیں مارنے والا کون ہے؟ او بھائی کون تھا؟ نام بتائیں. سلیمان بن سرد کا نام دکھایا ہے، شبز بن ربی کا نام دکھایا ہے، پھر ان کے سٹیٹس دکھائے اسماء و رجال کی کتابوں سے گزشتہ ویڈیو میں. نہیں، سارے حوالے کھا جانے ہیں، خیانت ٹاپ آف دا لسٹ رکھنی ہے احمد رضا بریلوی کی طرح. خیر، تو پہلے تو شیعہ کتاب سے پھر اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے. ایک پہلے میں عقلاً سوال پوچھ لوں، اگر جی فار ایگزامپل جی معاذ اللہ دی ہے بی بی نے شیعوں کو بد دعا، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، بی بی نے شیعوں کو بد دعا دی، وہ ماتم کرتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھو، شکر کرو ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو نہیں مار رہے. اپنے کام سے کام رکھو. Who the hell are you؟ بھائی آپ کے پیسے سے ہی عزاداری ہو رہی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم جو مرضی کریں. ہم نے کبھی پوچھے کینچی مار کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے پوچھا یہ موضوع میں مسا کیوں کرتے ہیں؟ تراویاں کیوں پڑھتے ہیں؟ 11ویں شریف کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ پوچھی ہم نے چیزیں؟ تو نہیں پوچھتے. ہمیں آپ کے معاملات سے سروکاری کوئی نہیں ہے، کیوں پنگا لیتے ہو یار؟ پھر ذلیل ہوتے ہیں بعد میں، کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں چھیڑتا ہے. کمال ہے. خیر چلیں، فار ایگزامپل بی بی نے شیعوں کو بد دعا دی بھی تھی، معاذ اللہ، بی بی نے اپنی اولاد کو بھی دی تھی. سادات کیوں زنجیر مارتے ہیں؟ ہم سادات کیوں ماتم کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنا گربان چاک رکھ کے کالے کپڑے پہنتے ہیں نا یام میں؟
کیا وجہ ہے؟ بی بی اپنی اولاد کو بھی بد دعا دے کے گئی تھی معاذ اللہ. عقل 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 کا علاج کرواؤ. عقل. شیعوں کی بات تو کجا، سادات کہاں گئے پھر جو سادات آج کل دنیا میں آباد ہیں؟ نصر حسین کو بھی بد دعا ملی تھی یار. جس طرح جواد نقوی صاحب کا دماغ خراب ہوا، میں خدا کی قسم یا بریلیوں کو کہوں گا اس بندے کو بھی کسی اچھے مینٹل ہاسپٹل میں جا کے چیک اپ کروائیں. کیا ہے ہر ایک کو مرزا انجینئر سمجھا ہوا ہے کہ جواب نہیں آئے گا تو پھر آگے سے بھاگ جائیں گے، ہم آپ کا پیچھے تک تعاقب کریں گے. عزیزان دلائل کی طرف چلتے ہیں، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی قسم حد ہوتی ہے یار جہالت کی. سیدھی اردو پڑھنا آتی نہیں ہے، باتیں سن لیں. خیر، یہ میرے ہاتھ میں عالم ربانی سید محمد قاسم القزوینی مرحوم کی کتاب ہے زینب الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. شیعہ کتابیں تو ویسے بھری پڑی ہیں، جتنے حوالے کو حدیث کی، تاریخ کی، مقتل کی، سیرت کی، اسماء الرجال کی بھری پڑی ہیں. فی الحال ایک دے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے شیعہ مصادر میں الگ سے روایات موجود ہیں. صفحہ نمبر 170 یہاں پہ 11 محرم کی روایت وہ لکھتے ہیں 11 محرم الحرام کو جب قوم اشقیہ مخدرات عصمت کو کربلا سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتل گاہ سے گزارا، جہاں پر لاشیں بے گور و کفن خاک و خون میں غلطاں پڑے ہوئے تھے. جب بیویوں کی نظر ان پر پڑی تو گریا و بقا کیا اور ماتم کیا. عزیزان شیعہ مصادر میں تو یہ بات ثابت ہے کہ بی بی نے خود ماتم کی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی نے اپنے آپ کو بھی بد دعا دی تھی. پاگل مولوی یار، خدا کی قسم کیا جہالت ہے. نام بتا دیے، سب بتا دیے کہ انہوں نے غداری کی تھی، کہ انہوں نے کیا کیا. اور میں یہ بھی ثابت کر چکا ہوں کہ کربلا میں لشکر یزید کا دین حضرت عثمان کا دین دل، لشکر حسین کا دین علی تھا. مقامات پہ جگہ جگہ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ وہ سارے سلطان کربلا کے اصحاب شیعہ تھے. اگر بی بی نے شیعوں کو بد دعا دینی تھی، وہ جو اصحاب حسین تھے وہ حنفی تھے. خدا کی قسم بندہ کہاں جائے یار، جاہل انسان. خیر عزیزان آئیں ان کے داتا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. مولا سجاد نے بھی بد دعا دی تھی امام زین العابدین نے صلوات اللہ علیہ. آئیں پھر امام زین العابدین کا آپ کے داتا صاحب سے احوال پوچھتے ہیں. کشف المحجوب پیج نمبر 94 وہ کیا لکھتے ہیں؟ مولا کا ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے عرض کیا ہے میرے اور میرے ماں باپ کے آقا یہ گریہ زاری اور سینہ فگاری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آپ نے فرمایا اے دوست، حضرت یعقوب سلام اللہ علیہ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام نظروں سے روپوش ہوئے تھے. اس پر وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی اور آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. لیکن میرے اب و جد کے خاندان کے 18 نفوس حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کی رفاقت میں میدان کربلا کے اندر گم ہوئے ہیں. کیا یہ غم اس سے کچھ کم ہے؟ یہ مولا سجاد کے الفاظ ہیں. میں نے ان کے غم و فراق میں اپنے رب کے حضور فریاد کر کے آنکھیں سفید کیوں نہ کروں، نہ کروں ان کے غم میں آنکھیں سفید. امام زین العابدین کی یہ عبارت تو آپ کو نظر نہ آئی جب داتا صاحب کا دفاع کر رہے تھے؟ سینہ فگاری نوحہ بھی ہے، گریہ بھی ہے، ماتم بھی ہے. عزیزان اب کہاں گئے ان کے داتا صاحب؟ بھی کرو نا دفاع. یہ کیا لکھا؟ خیر عرب محققین میں ایک بہت بڑا نام الحاج عمر ابو نصر، ان کی ایک کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے الحسین. آئیں علماء اہل سنت سے پوچھتے ہیں نا آپ کی حیثیت کیا پیدی کا شوربہ. وہی صفحہ نمبر 131 پہ سیم ایز اٹ از 11 محرم کی روایت عمر ابو نصر نے بھی لکھی کہ لاشیں بے گور و کفن چٹکیل میدان میں پڑی تھیں تو قافلے میں ایک ماتم بپا ہو گیا. سیم ایز اٹ از جو زینب الکبریٰ سے ہم نے یہ عبارت پڑھی تھی، علماء اہل سنت نے بھی اسے تسلیم کیا. عزیزان اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ کہ ان کے ائمہ تاریخ نے بھی ان معاملات کو آگے جا کے اپنی کتابوں میں درج کیا. یہ ان کے امام کی تاریخ تبری جلد نمبر 4 میرے پاس موجود ہے. جلد نمبر 4 میں حصہ اول میں صفحہ 241 پر سیم ایز اٹ از وہ خواتین اہل بیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی. عبد الملک اب عمرو بن سعید کے پاس آئے، دیکھتے ہیں کہ اس نے پوچھا یہ سودراخ وہاں کی کیا خبر لایا ہے. اس نے کہا کہ آپ کے خوش ہونے کی خبر ہے یہ قتل حسین ابن علی. کہا اس خبر کی منادی کر دے. عبد الملک کہتا ہے کہ میں نے قتل حسین کی ندا کر دی، اسے یعنی اعلان کر دیا. اس کو سن کر زنان بنی ہاشم صلوات اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے گھروں میں جیسا نوحہ ماتم قتل حسین پر کیا میں نے کبھی نہ سنا تھا. زنان بنی ہاشم جیسا نوحہ ماتم بنی ہاشم کی خواتین، اب صرف بی بی زینب کی بات نہیں، تمام خواتین جیسا انہوں نے ماتم کیا، کہتا میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. جی مولوی راشد صاحب میں کہتا ہوں کیا شام والی بیبیاں اپنے آپ کو بھی بد دعا دی تھی؟ معاذ اللہ بنی ہاشم کو بھی دی تھی، سادات کو بھی دی تھی. عقل سے پیدل مولوی یار، جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. عزیزان
چلیں یہ ساری تو پھر عام باتیں تھی. ان کا امام المؤرخین جس نے تاریخی روایات کو بڑا جانچ پڑتال کر کے اپنی کتابوں میں لکھا, ابن کثیر, اس کی البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے, اس کی بھی جلد نمبر 4, مطبوعہ دارالارشاد کراچی, صفحہ نمبر 522, سیم ایز اٹ از عبارت موجود ہے. جب وہ مقتل گاہ سے گزری تو قتل ہوئے پڑے تھے تو وہ چلائیں, دھاڑیں اور انہوں نے اپنے رخساروں پر تھپڑ مارے. یہ کون ہے؟ خواتین بنی ہاشم مقتل حسین سے گزرتے ہوئے. عزیزان, اگر تو بیوی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیعوں کو بد دعا دی تھی اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں, تو پھر یہ سب کیا ہے؟ بی بی نے خود کیوں ماتم کیا؟ اور ابھی تو یہ اکا دکا روایتیں ہیں, میرے پاس درجنوں شیعہ سنی کتابوں کا انبار موجود ہے ان پر کہ کتنا ماتم اور گریہ کیا ہے. امام حسین کے ماتم کی بنیاد رکھنے والی بی بی شریکۃ الحسین ہے, بکواس لگائی ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کے میں ہر ویڈیو میں سوال کرتا آ رہا ہوں, مستقل کرتا آ رہا ہوں, اگر شیعوں نے قاتلان حسین کو مارا تھا, بی بی نے بد دعا دی تھی, مختار نے شیعوں کو کیوں نہیں مارا؟ ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس روز محشر تک, جواب دے دو پھر بات ہوگی, اور شیعہ کتاب سے دینا, بونگی نہیں مارنی. عزیزان, دیٹس آل. ہوتی ہے ملاقات آپ سے اگلی نشست میں. چلدن اسٹے ٹیونڈ, ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.